سرور کون و مقام ہم غریبوں کے آقا فقیروں کے داتا رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز درود و سلام سے نذران محبت پیش فرمائے اور باواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، شاندار خطاب حضرت علامہ مولانا نظیر قادری صاحب اسلائی صاحب کی سماعت فرمائیں اور میرے بعد انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمود احمد صاحب برکاتی تقریر پرمنظ بیان سے ہم اور آپ سب مستفید ہونے والے ہیں۔ غلام نبی اختر صاحب اور ان کے رفقا سفر حرمین شریفین سے واپس آئے ہیں۔ خاص 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ سفر سے جانے سے پہلے انہوں نے بلا شریف کو مجلس نہیں رکھی، انہوں نے کہا واپسی کے بعد اللہ تعالی جو بھی زائرین وہاں سے آئے ہیں ان پر فضل فرمائے، اور جو اب تک نہیں ہو آئے ہیں یا جو ہو آئے ہیں سب پر اللہ تعالیٰ بار بار وہاں جانے کی توفیق دے۔ ایک بار تھوڑا سا درود پاک بار پڑھی، تھوڑا آواز بڑھا دو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نعت کے مطلع حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ چند شعر وقت زیادہ ہو گیا اس لیے مصنون جی پڑھوں گا، مفتی صاحب کی تقریر سماعت سے۔ قسمت بدلتی ہے قسمت بدلتی ہے، قسمت بدلتی ہے، ہر گھڑی مدینے میں قسمت بدلتی ہے، ہر گھڑی مدینے میں، ہر گھڑی مدینے میں، ہر گھڑی مدینے میں، یہ قسمت بدلتی ہے۔ قسمت بدلتی ہے، ہر گھڑی مدینے میں، اور ملتی ہے گداؤں کو، ملتی ہے گداؤں کو، سرور مدینے میں ملتی ہے گداؤں کو، سرور مدینے میں، سرور مدینے میں۔ اور شعر دیکھیں حضرات کہ آرزو میرے دل کی ہے یہی میرے مولا، ہے یہی میرے مولا، آرزو میرے دل کی ہے یہی میرے مولا،
اور زندگی مدینے میں، زندگی مدینے میں، زندگی مدینے اور یہ شعر بھی دیکھو ذرا کہ مصطفیٰ کے قدموں کی آج تک یہ برکت ہے، آج تک یہ برکت ہے، آج تک یہ برکت ہے کہ مصطفیٰ کے قدموں کی مصطفیٰ کے قدموں کی آج تک یہ برکت ہے کہ خوشبو سے معطر ہے، خوشبو سے معطر ہے ہر گلی مدینے کی، خوشبو سے خوشبو سے معطر ہے ہر گلی مدینے میں، ہر گلی مدینے میں، اور تخت و تاج کی خواہش تخت و تاج کی خواہش ہے نہیں میرے آقا، ہے نہیں میرے آقا، میں کروں صدا کر، میں کروں صدا کر نوکری مدینے میں کروں صدا کر، نوکری مدینے میں، نوکری مدینے میں۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں ذرا، ایک بار محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ابھی کوئی بہت زیادہ تاخیر نہیں ہوئی ہے، اتنے مایوس ہو کر کیا بیٹھا، بس ختم ہونے ہی والا، صبر کیجیے حاجی، تھوڑا صبر کرو، تھوڑا سا محبت سے بول دیے سبحان اللہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ سرزمین بطحا میں نور حق کا جلوہ ہے، سبحان اللہ۔ سرزمین بطحا میں نور حق کا جلوہ ہے، نور حق کا جلوہ ہے، نور حق کا جلوہ ہے کہ سرزمین بطحا سرزمین بطحا میں نور حق کا جلوہ ہے، چاند تارے پاتے ہیں اور روشنی مدینے میں، چاند تارے پاتے ہیں روشنی مدینے میں، روشنی مدینے میں، روشنی مدینے میں، اور حال دل سنا ہوگا
میری جب ہوگی، پھر سے میری جب ہوگی حاضری مدینے میں، پھر سے میری جب ہوگی حاضری مدینے میں، حاضری مدینے میں۔ ایک شراب نظر اللہ سے بات فرما لیں کہ حسرتوں سے کہتی ہیں، حسرتوں سے کہتی ہیں، حسرتوں سے کہتی ہیں، خلد کی یہ حوریں بھی حسرتوں سے کہتی ہیں، حسرتوں سے کہتی ہیں، خلد کی یہ حوریں بھی کہ حسرتوں سے کہتی ہیں، حسرتوں سے کہتی ہیں، خلد کی یہ حوریں بھی کیا کہ خلد سے حسین تر ہے، خلد سے حسین تر ہے، دلکشی مدینے کی خلد سے حسین تر ہے، دلکشی مدینے کی، دلکشی مدینے کی، اور قلب مضطرب کو بھی قلب مضطرب کو بھی ملتی ہے سودا راحت، چل بناتے ہیں جوہر، چل بناتے ہیں جوہر، چل بناتے ہیں جوہر، چھوپڑی مدینے میں چل بناتے ہیں جوہر، چھوپڑی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بڑا غریب تھا خوشحال بن کے لوٹا، سراپا مرشد فعال بن کے لوٹا، نگاہ ڈال دی سرکار غوث اعظم نے تو پکا چور بھی ابدال بن کے لوٹا۔ آپ کے خاموش مزاج کو دیکھ کے میرے ذہن کے حاشیے پہ چار مصرے گردش کرنے لگا کہ یہ کون کہتا ہے کہ پرجوش ہو کے بیٹھے ہیں، یہاں تو سب مدہوش ہو کے بیٹھے ہیں، سجی ہے عرش پہ ذکر رسول کی محفل، یہاں تو سب خاموش ہو کے بیٹھے ہیں۔ تھوڑا سا بولا کریں تو اچھا لگتا ہے۔ آئیے حضرات، وقت نہیں اجازت دیتا اور بھی زیادہ آپ سے گفتگو کیا جائے۔ میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ حضور مفتی صاحب قبلہ کتابت فرمانے کے لیے ایک دم تیار ہیں، اور دیگر علماء کرام شہرائے زام منبر نور کی زینت بنے بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے۔ آئیے بلا تاخیر ان علماء کرام کا استقبال کر لیا جائے۔ میں گل پوشی کرنے کے لیے آواز دوں گا، حاجی سید فضل اللہ صاحب تشریف لائیں اور آپ حضور مفتی صاحب قبلہ کا مالا پہنا کے گل پوشی کریں۔ میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ میں نبی اختر چاہ کے صاحبزادے جاوید صاحب اگر آواز سنے وہ تشریف لائے، اور
وہ علماء اکرام کا گلپوشی کر رہے ہیں. ہمارے شمیم بھائی تشریف لائیں، ہمارے نبی اختر صاحب کے بھائی ہیں، غلام نبی اختر صاحب کے. آپ آ کے علماء اکرام کا گلپوشی کریں اور جلدی سے تھوڑا آیا کریں. نام ہے نان شاہ. میں رضوان الدین سے گزارش کروں گا آپ حضرات علماء اکرام کا گلپوشی کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آئیے بلا تاخیر حضور مفتی صاحب کی بلا تقریر آپ سننے کے لیے تیار ہیں. پوری توجہ کے ساتھ. کسی کو کچھ کہہ دے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. سب لوگ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی، عالی جناب غلام نبی اختر صاحب نے عمرہ کے سفر سے واپسی کے موقع پر بطور شکریہ اس مجلس کا اہتمام کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ توشہ قادریہ کی نیاز بھی انہوں نے پیش کی ہے. دعا کر لیجیے اللہ رب العزت ان کے عمرہ کو اپنے کرم سے قبول فرمائے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل اللہ رب العزت انہیں اور ہم سب کو دین اور شریعت پر استقامت نصیب فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. شام کو غلام نبی اختر صاحب نے مجھے فون کیا کہ میلاد شریف کی مجلس ہے، اس میں آئیے. اس میں یہ بھی صراحت تھی کہ 15-20 منٹ تقریر کر دیجئے گا.
تاکہ 9 بجتے بجتے مجلس ختم ہو جائے۔ تو ہم نے کہا کہ کھانا 1.5 گھنٹہ کھلائیے گا اور تقریر 15 منٹ کرائیے گا، یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ آدھا گھنٹہ تقریر کرانے کا وعدہ کیجیے تب ہم آئیں گے، ورنہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو 15 منٹ کے لیے مجھے اجازت ملی ہے، تو 15 منٹ میں آپ سے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ بالکل نہ گھبرائیں اور سکون اور دل جمعی سے تشریف رکھیں۔ جتنی دیر آدمی اللہ و رسول کے ذکر میں مصروف رہتا ہے اتنی دیر تک وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں اگر کچھ لمحے بیٹھنا میسر ہو جائے تو اسے اپنے لیے پریشانی کی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اسے اپنے لیے سعادت دارین کا سامان جاننا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر ہمارے جسم میں ایک مہا شیطان بیٹھا ہوا ہے جس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ وہ انسان کو شر کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ جیسے مچھلی کو دریا سے باہر کر دیجئے تو تڑپتی رہتی ہے، اور جب تک وہ پانی میں نہ جائے اس وقت تک مچھلی کو سکون نہیں ملتا۔ اسی طرح جب کوئی ایمان والا بندہ خیر کی مجلسوں میں آتا ہے تو اس کا نفس تڑپتا رہتا ہے کہ کب یہ یہاں سے ہٹے، کب یہاں سے بھاگے، کب جا کر دنیا داری میں مشغول ہو۔ اس لیے نفس پہ بھلے سے گراں گزرے مگر آدمی کو جبر کر کے خیر کی مجلسوں میں بیٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ بات میں نے امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں پڑھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، بلکہ پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں جب تمام روحوں کو اللہ نے جمع فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا روحوں سے، الستو بربکم، اے روحوں یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا بلا، ہاں ہاں میرے مولا تو ہی میرا رب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی خدا کو نہ ماننے والا ہو، ہر روح نے خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ اب دنیا میں آنے کے بعد جسے یہ وعدہ یاد رہا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اور جو روحیں یہ وعدہ بھول گئی ان روحوں نے آ کر دنیا میں کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا، مگر عالم ارواح میں تمام روحوں نے اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مگر جب اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو پیدا کیا تو نفس سے پوچھا من انا، اے نفس انسانی یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ تو نفس انسانی نے کہا کہ اے میرے مولا تو مجھے بتا کہ من انا، میں کون ہوں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس نے اللہ کی الوہیت کا اقرار نہیں کیا،
اپنی انانیت کا اظہار کیا، من انا، میرے مولا تو مجھے بتا دے کہ میں کون ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5000 سال تک نفس انسانی کو بھوک کی آگ میں جلایا۔ کتنے دنوں تک؟ 5000 سال تک نفس انسانی کو بھوک کی آگ میں جلایا گیا۔ پھر نفس انسانی کو باہر نکال کر اللہ نے پوچھا من انا، اب بتا کہ میں کون ہوں۔ تب نفس انسانی نے اقرار کیا کہ انت ربی، تو میرا رب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نفس انسانی بہت ٹیڑھی کھیر ہے، وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے، خیر کی راہوں سے اسے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو ایک تو باہر کا شیطان ہے جس کو ہم لوگ ابلیس کہتے ہیں، وہ انسانوں کا راستہ روکتا ہے، اور باہر والے شیطان سے بڑا شیطان ہمارے جسم کے اندر موجود ہے جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ باہر والا شیطان بھی روکتا ہے کہ میلاد میں جا کے کیا کرو گے؟ مولانا صاحب وہی تقریر کریں گے جو 25 سال سے کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور نفس انسانی اندر والا شیطان بھی روکتا ہے کہ جا کے کیا کرو گے؟ دیر تک بیٹھنا پڑے گا، مولانا صاحب کی تقریریں ختم نہیں ہوگی، تو صبح اٹھنے میں دیر ہوگی تو دکان کب کھولو گے؟ یعنی باہر کا شیطان بھی روکتا ہے اور اندر کا شیطان بھی روکتا ہے۔ اس لیے اتنے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر ابھی قوالی کی مجلس لگ جائے کرکٹ میدان میں، رات بھر بیٹھے رہیں گے، کوئی نہیں کہے گا تقریر ختم کریے، ہے نا ایسا؟ ناچ گانا کی مجلس سج جائے، رات بھر رقص و سرور ہوتا رہے، کسی کی طبیعت پہ گرا نہیں گزرے گا کہ اب ختم ہو تب ختم ہو۔ مگر اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کی مجلس سجے گی تو باہر کا شیطان بھی روکتا ہے، چلو ہٹو یہاں سے، اور اندر کا شیطان بھی روکتا ہے، چلو بھاگو یہاں سے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر نفس کے بہکاوے میں آ کے بہ گئے تو خیر کثیر سے آپ محروم ہو گئے، اور اگر نفس پہ جبر کر کے آپ اللہ و رسول کے تذکرے کی مجلس میں بیٹھے رہے تو جتنی دیر آپ کا بیٹھنا رہا اتنی دیر کا ہر لمحہ اللہ کی عبادتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں امام عبد الوہاب شارانی، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، ان کے استاد تھے سید علی خواص۔ کیا نام تھا؟ سید علی خواص۔ تو کسی مرید نے کہا حضور آپ کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف میں ایک لمبے زمانے سے پڑھ رہا ہوں، مگر آج تک کسی بھی کرامت کا صدور ہم سے نہیں ہوا، کسی بھی کرامت کا صدور مجھ سے نہیں ہوا، جبکہ آپ کا بتایا ہوا وظیفہ میں 50 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ تو سید علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نادان، جب تک تو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تب تک تو اللہ کی رحمت کے سائے میں بیٹھا رہتا ہے، تو اللہ کا ہم نشیں رہتا ہے، تو اللہ کی رحمت کے ساتھ بیٹھنے سے بڑھ کر کون سی کرامت ہے جو تو تلاش کر رہا ہے؟ اس لیے ظاہری کرامتوں کا صدور ہو کہ نہ ہو، تمہارے لیے سب سے بڑی کرامت یہی ہے
کہ تو جب تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ کی رحمت کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو 15 منٹ کا وعدہ ہے، 15 منٹ گزر گیا، اس لیے 2-3 شعر پڑھ کر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ مدینہ شریف جانے والے وہاں جا کر گویا جنت میں جاتے ہیں۔ کیا بات سبحان اللہ۔ اب جنت سے لوٹ کر کوئی اس نعمت کو سنبھال سکے کہ نہ سنبھال سکے، یہ اس کی توفیق کی بات ہے، ورنہ جو مدینے چلا گیا اس نے در حقیقت جنت کی سیر کر لی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ریاض الجنہ ہے نا، ریاض الجنہ حضور فرماتے تھے ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے بیچ کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ معنی مجازی کے اعتبار سے نہیں کہا گیا، جیسے لوگ کہتے ہیں کشمیر جنت ہے، مبالغے کے طور پہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دارجلنگ بڑا خوبصورت ہے، مبالغے کے طور پہ کہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے کمرے اور میرے گھر کے بیچ کی جگہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ مجازن نہیں ہے بلکہ یہ حقیقتاً ہے۔ جو اس حصے میں قدم رکھ لیتا ہے در حقیقت وہ جنت میں قدم رکھ لیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں لکھا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو مسجد نبوی کا وہ ٹکڑا جو حضور کی قبر انور سے لے کے منبر تک ہے، اس ٹکڑے کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جن جن لوگوں کو وہاں قدم رکھنے کی توفیق ملی ایمان کے ساتھ، اللہ ان سارے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی جنت سے ہو کر آئے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اب سنبھال پائے کہ نہ سنبھال پائے یہ اس کی توفیق کی بات ہے، اور سنبھالنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ نماز کو لازم پکڑ لیجئے، جنت کی نعمت سلامت رہ جائے، کہیں بھی رہیے۔ جیسے کھانے کھانے والوں کو عادت ہو تو ٹرین میں ہو، جہاز میں ہو، کاروبار کر رہے ہوں، کہیں کھیتی کر رہے ہوں، مگر کھینی کی یاد انہیں ضرور آ جاتی ہے۔ بلکہ اگر کوئی مسلم بنائے تب بھی لوگ کہہ دیتے ہیں ذرا بڑھا کے بنائیے گا، اب کوئی غیر مسلم کھینی کھا رہا ہو تب بھی لوگ کہتے ہیں ذرا بڑھا کے بنائیے گا۔ ایسا ہے نا؟ سبحان اللہ۔ کھینی یہ دنیا کی ذلیل ترین چیز ہے، معمولی چیز ہے، مگر عادت ہو جائے تو آدمی اس کو بھولتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں اللہ کی عبادت اور کہاں یہ معمولی چیزیں۔ اگر معمولی چیزوں کی عادت بن جائے تو آدمی سفر میں رہے، حضر میں رہے، اسے چھوڑتا نہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل نماز کو اور اللہ کے ذکر کو اپنی ایسی عادت بنا لیجئے کہ گھر میں رہیے تب بھی اس عادت کو یاد رکھیے، سفر میں رہیے تب بھی اس عادت کو یاد رکھیے۔ اگر یہ توفیق مل گئی تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو سفر کی برکت مل گئی۔
सुभान अल्लाह। और जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है उनकी शान क्या होती है। बगदाद शरीफ की हमारे तौफीकुर रहमान साहब तशरीफ ले गए, वहां पे एक बुजुर्ग का मजार है, शेख मारूफ करखी। क्या नाम है? शेख मारूफ करखी। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश 470 में हुई और शेख मारूफ करखी का इंतकाल 200 हिजरी में हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि गौसे आजम के पैदा होने से 270 साल पहले के ये बुजुर्ग हैं और इतने बुलंद पाया बुजुर्ग है कि गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो वहां चिल्ला के लिए तशरीफ ले जाते थे। सुभान अल्लाह। बल्कि फरमाते थे कि जितना फैज मुझे मारूफे करखी की बारगाह से मिला वो फैज मुझे किसी दूसरे बुजुर्ग की कब्र से हासिल न हो सका। इतनी ऊंची शान। सुभान अल्लाह। मगर अल्लाह के जिक्र की तौफीक कैसी थी। मोच बनवाने गए, मोच तरशवाने, दाढ़ी कटवाने का तो कोई तसव्वुर ही नहीं था बुजुर्गों के यहाँ या माजी बईद के मुसलमानों के यहाँ। मोच तरशवाने गए। अब कुर्सी पे बैठे हैं, जो भी सामान उस जमाने में रहा हो, बैठे हैं और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं। तो हज्जाम ने कहा, हुजूर अगर आप इसी तरह पढ़ते रहिएगा, होंठ आपका हिलता रहेगा, तब तो मैं आपका लब ना तराश सकूंगा, थोड़ी देर चुप हो जाइए। तो शेख मारूफ करखी ने कहा, सुभान अल्लाह, अंत तहमलो व अना लम आलम, अंत तहमलो व अना लम अमल। तुम अपना काम करो और मैं अपना काम न करूं, तुम हजामत बनाओ और मैं अल्लाह का जिक्र न करूं, ये कैसे हो सकता है। तुम्हें लब तराशना हो तराशो, नहीं तुमसे बन पाता है तो मैं चला, मगर अल्लाह का जिक्र जो मेरे लब पे जारी है वो मुझसे कभी नहीं छूटे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए अंडा बेचते रहिए, कपड़ा बेचते रहिए, ऑफिस में बैठकर फाइल निपटाते रहिए, मगर फ्री रहिए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। अगर थोड़ा पढ़ने की आदत डालेंगे तो अल्लाह ताला ज्यादा पढ़ने की तौफीक दे देगा, ज्यादा पढ़ने की आदत डालेंगे तो अल्लाह ताला जिक्र कल्बी की तौफीक दे देगा। मगर छोड़ना नहीं है किसी हाल में, क्योंकि ये वो दौलत है जो अल्लाह ताला अपने मखसूस बंदों को अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। हजरते मारूफे करखी का इंतकाल कब हुआ? 200 हिजरी में। और उनके मुरीद थे हजरत सिर्री सकती। क्या नाम था? मशहूर है सिर्री सकती, मगर असल लफ्ज है सरी सिकती। क्या नाम है? सरी सिकती। सरियुन का माना नौजवान। तो सरी और कबाड़ का कारोबार करते थे, कबाड़ का, इसलिए उनको कहा जाता था सिकती। इनका इंतकाल 251 हिजरी में हुआ और इनके मुरीद थे हजरत जुनैद बगदादी। उनका इंतकाल 297 हिजरी के आसपास हुआ। अली मुर्तजा, इमाम हसन, इमाम हुसैन और उनके बाद हमारे सिलसिले में डायरेक्ट हजरत मारूफ का नाम आता है। समझ रहे? शजरा पढ़ते हैं कि नहीं? शजरा पढ़ते हैं। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते,
یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ حضور کا نام، حضرت علی کا نام اور حضرت امام حسین کا نام، اور چوتھا نام حضرت معروف کرخی کا آتا ہے۔ بہر معروف و سری، معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے۔ امام حسین کے بعد ڈائریکٹ نام کن کا آتا ہے؟ حضرت معروف کرخی کا۔ معروف کرخی کے مرید تھے سری سکتی، اور سری سکتی کے مرید تھے حضرت جنید بغدادی، جن کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اخلاص میں نے ایک حجام سے سیکھا۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ میں نے ایک حجام سے سیکھا۔ میں گیا بال بنوانے، حجام سے میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ کے نام پہ میرا بال بنا دو۔ حجام بڑا دیندار تھا، اس نے جس کا بال تراشنا شروع کر رکھا تھا اس کو ہٹایا، کہا تھوڑی دیر رکو، مجھے حضرت کا بال بنا لینے دو۔ اس نے حضرت جنید بغدادی کا بال بنایا۔ ایک زمانے کے بعد حضرت جنید بغدادی کے پاس جب پیسے آئے تو لے کے پہنچے حجام کے پاس، کہا میں نے فلاں مہینے میں بغیر پیسے کے تم سے بال بنوائے تھے، ان دنوں میرے پاس پیسہ نہیں تھا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے سہولت دے دی ہے کہ یہ اپنی اجرت لو۔ تو اس حجام نے کہا جنید میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بڑے بلند پایا بزرگ ہیں، مگر آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ جو کام اللہ کے نام پہ کیا جاتا ہے اس کام کی کوئی اجرت نہیں لی جاتی ہے۔ میں نے آپ کا بال خدا کے نام پہ بنایا تھا، اس لیے اجرت لے کے کیوں آئے ہیں؟ جس کے لیے میں نے بنایا تھا اس خدا نے مجھے اجر عطا فرما دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ان تینوں بزرگوں کو پڑھیے، ایمان روشن ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، باطن انسان کا روشن ہوتا ہے۔ حضرت سری سقطی فرماتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت سری سقطی کو کھانسی تھی، تو میرے والد نے کھانسی کی دوا لے کے بھیجا کہ جاؤ حضرت سری سقطی کو دے دو، ایک زمانے سے ان کو کھانسی ہے۔ میں لے کے پہنچا دوا، تو حضرت سری سقطی نے پوچھا کہ اس کی قیمت کتنی ہے؟ میں نے کہا کہ میرے والد نے قیمت تو نہیں بتائی ہے۔ تو حضرت سری سقطی نے فرمایا لے جاؤ، دوا اپنے والد کو واپس کر دو، ان سے کہنا کہ میں 50 سال سے لوگوں کو سکھا رہا ہوں کہ دین بیچ کر دنیا حاصل نہ کرو، تو میں دین بیچ کر اس کی دوا کیسے کھا سکتا ہوں؟ اس لیے جب قیمت وہ بتائیں گے تب دوا لے کر آنا، جب تلک تمہارے والد قیمت نہیں بتاتے اس وقت تک مجھے اس دوا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کباڑ کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کے پیر و مرشد حضرت معروف کرخی ایک یتیم بچے کو لے کے آئے۔ حضرت سری سقطی نے فرمایا حضور کہاں لے جا رہے ہیں اس کو؟ تو انہوں نے کہا یہ یتیم ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ایک کپڑا اسے پہنا دو۔ تو میں نے بازار سے کپڑا خرید کے بچے کو پہنایا۔ میرے شیخ حضرت معروف کرخی بہت خوش ہوئے اور فرمایا بغض اللہ الیک دنیا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں دنیا کی نفرت ڈال دے اور تمہیں ان کاموں کی توفیق دے دے جن کاموں سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شیخ معروف کرخی نے جیسے ہی یہ دعا دی میرے دل میں دنیا کی ایسی نفرت بیٹھ گئی کہ میں نے سارا کاروبار، ساری تجارت چھوڑ دی اور اپنا سارا وقت
میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارنے لگا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور یہ واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ فرماتے ہیں بغداد میں دکان تھی حضرت سری سکتی کی، تو کسی نے آ کے کہا حضور آگ لگ گئی دکانوں میں، سب کی دکانیں جل گئی، مگر آپ کی دکان اللہ نے بچا دی۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، میں نے کہا الحمدللہ۔ فرماتے ہیں کہ 30 سال گزر گئے مگر آج تک میں اسی الحمدللہ کہنے پر اپنے رب سے استغفار کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ 30 سال سے میں اس الحمدللہ پر میں استغفار کر رہا ہوں۔ الحمدللہ کہنا تو اللہ کی عبادت ہے، عبادت پر کیسا استغفار؟ اس کا معنی علماء بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ پر استغفار نہیں تھا، بلکہ دوسرے مسلمانوں کے دکان کے جلنے پر غم کا اظہار نہ کرنا اور اپنی دکان کے بچ جانے پر خوشی کا اظہار کرنا، اس خوشی کے اظہار پر حضرت سری سکتی 30 سال تک استغفار فرماتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب دنیا مرشد سے خالی ہو جائے، دنیا میں کوئی تربیت روحانی کرنے والا پیر نہ ملے، تو آدمی کو درود پڑھنا چاہیے تاکہ مدینے والے کا فیض اس کی تربیت کرے، اور آدمی کو بزرگوں کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ بزرگوں کی سیرت سے انسان کو حسن اعمال کی روشنی ملتی ہے اور انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانا شروع کر دیتا ہے۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے پھر دعا کرتا ہوں، اللہ پاک عمرہ کے سفر سے لوٹے ہوئے تمام بھائیوں کو توفیق خیر عطا فرمائے، سب کے عمرہ کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ رب العزت بار بار اس دیار ناز کی حاضری نصیب فرمائے۔ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ہمارے غلام نبی اختر صاحب نے، آپ لوگ نبی اختر کہتے ہیں مگر کسی مسلمان کا نام نبی رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ غلام لگا کے بولتے ہیں، غلام نبی اختر۔ قیامت کے دن جس آدمی کا دنیا میں جو نام مشہور ہوگا اسی سے پکارا جائے گا۔ اس لیے کسی کا نام منوج ہو تو اس کو کہنا چاہیے اپنے لوگوں سے کہ ہم کو منوج مت کہو، میں الحمدللہ غلام محمد ہوں۔ میں قیامت کے دن غیر مسلموں کے نام سے پکارا جانا پسند نہیں کرتا ہوں، مجھے اس سے مت پکارو، میرا نام یہ ہے۔ ضرورت پڑے تو یہاں پہ لکھ کے لٹکا لیجیے، نیم پلیٹ لگاتے ہیں نا پولیس والے، لگاتے ہیں نا۔ دنیا میں غیر، آخرت میں غیر مسلم کے نام سے آپ کو پکارا جائے، اس نقصان سے بچنے کے لیے دکان پہ بھی لکھوا لیجئے پروپرائٹر فلاں، اور یہاں پہ بھی لٹکا کے رکھیے، کوئی کہے منوج تو اس کی طرف توجہ مت کریے، کہا میرا نام یہ ہے، میں دنیا اور آخرت میں اس نام سے پکارا جانا پسند کرتا ہوں، مرنے کے بعد فرشتے مجھے غیر مسلموں کے نام سے پکارے میں اس کو گوارا نہیں کرتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خیر، بڑے ذوق اور بڑے شوق سے ہمارے غلام نبی اختر صاحب نے یہ مجلس سجائی ہے، اللہ رب العزت اس مجلس کو قبول فرمائے اور بار بار ہم سب کو اس بارگاہ کرم کی حاضری نصیب فرمائے۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، مدینے جائیں پھر آئیں، مدینہ پھر جائیں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ اور یہ شعر بھی بڑا خوبصورت ہے، جی میں آتا ہے کہ آنکھوں سے لگا لوں ان کو، جی میں آتا ہے کہ آنکھوں سے لگا لوں ان کو، حاجیو تم نے جن آنکھوں سے مدینہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔
ہمارے ببلو بھائی نے فون کیا کہ دکان میں نماز پڑھنا ہے، تو جس کپڑے میں میں کامل کرتا ہوں اسی میں میں نماز پڑھ لوں تو ہوگی نماز کے نہیں؟ تو ہم نے کہا مکھ منتری کے یہاں جانا ہو تو اسی کپڑے میں جائیے گا کہ دوسرا کپڑا پہن کے جائیے؟ کہا کہ نہیں، اس کپڑے میں کیسے جائیں گے؟ ہم نے کہا جہنمی انسان آپ کو پکارے تو آپ نیا لباس پہن کے جاتے ہیں، اور ساری کائنات کا جو شہنشاہ ہے، جس نے غوث کو غوثیت دی، خواجہ کو خواجگی دی، جس نے نبیوں کو نبوت عطا فرمائی، اس کی بارگاہ میں جانا ہے، تو وہ کپڑا پہن کے جانے کا ارادہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ ایک کرتا، ایک لنگی سپریٹ رکھ لیجئے، اور جب نماز کا وقت ہو تو وہی پہن کے نماز پڑھیے، پھر اتار کے اس کو رکھ دیجئے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مگر نماز کا مسئلہ انہوں نے پوچھا، یہ اشارے خیر ہے کہ انشاءاللہ یہ نماز کی پابندی رکھیں گے، اور اگر نماز کی پابندی ہو گئی تو حضرت عمر فرماتے ہیں حافظو، نمازوں کی پابندی کرو، من حفظها وحافظها فهو احفظ لما سواها، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، وہ دیگر اعمال خیر کی بھی پابندی کر لیتا ہے۔ ومن ضیعها وضایعها فهو اضیع لما سواها، اور جو نماز ضائع کر دیتا ہے وہ دیگر اعمال خیر کو زیادہ ضائع کر دیتا ہے۔ یہ حضرت عمر کی بشارت ہے، اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھ بھی سکتے ہیں، جو نمازی ہے وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، تسبیح و تحلیل بھی کرتا ہے، اور جو نماز سے دور ہے وہ قرآن سے بھی دور ہے، درود سے بھی دور ہے، تسبیح و تحلیل سے بھی دور ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مالا پہنانے کا رواج بہت پرانا ہو چکا، اب اللہ کے ذکر کا زیور اپنے وجود میں پہنائیے، اپنے ذکر، اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کے ذکر کے نور سے منور کیجئے، کیونکہ یہ وہ دولت ہے کہ اگر کسی بندہ مومن کو مل جائے تو اس کی برکت سے قبر بھی منور ہوتی ہے اور پل صراط کا سفر بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کھڑے ہو کر سب لوگ صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام، شہریار حرم تاجدار حرم، شہریار حرم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رکھ شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق کے باقیر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف ہو سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، بہر شبل شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد بل حسن اربو سعید ساجزہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اللہم صلی وسلم علیہ وعلیہ وعلی سائر اولیائک وعلینا معہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب العالمین قرآن مقدس کی آیتیں پڑھی گئی، ختم قادریہ کے اوراد و وظائف پڑھے گئے، توشہ شریف کی یہ شیرینی حاضر ہے، مولا سب کو اپنے کرم سے قبول فرما، مواعظ حسنہ پیش کیے گئے، رب العالمین اسے بھی اپنے کرم سے قبول فرما، اور ان سب کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں نظر ہے قبول فرما۔ ان کے طفیل جملہ انبیاء کرام، جملہ مرسلین اعظام، صحابہ کرام، صحابیات مکرمات، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، ائمہ مجتہدین، مشائخ سلاسل، عامہ مومنین و مومنات کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب عطا فرما۔ خصوصی طور سے توشہ شریف کی یہ نیاز غوث سمدانی، قطب جیلانی، شیخ لاسانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما۔ رب العالمین غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل غلام نبی اختر صاحب پر، ان کے بچوں اور بچیوں پر، ہم سب پر اپنی رحمتوں کا فیض جاری فرما۔ ہم سب پر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان کرم نازل فرما۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل تمام حاضرین مجلس کے جائز مقاصد پورے فرما، سب کی پریشانیاں دفع فرما، سب کو دشواریوں سے نجات عطا فرما۔
رب العالمین اس نیاز کے صدقے میں ہم سب کو غوث اعظم کی سچی غلامی عطا فرما اور قیامت کے دن ہم سب کا حشر ان کے شامیانہ کرم کے تلے فرما۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ان ساری چیزوں کا ثواب خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخدوم جہاں مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اہل سنت امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز، حضور حافظ ملت، حضور مجاہد ملت، حضور احسن العلماء، حضور تاج الشریعہ، حضور مفتی اعظم ہند اور خانوادہ مارہرہ شریف، بریلی شریف، صفی پور شریف، سرکاہی شریف اور بیت الانوار کے تمام مشائخ و مریدین کی ارواح طیبات کو عطا فرما۔ مولا قدیر اپنے نیک و صالح بندوں کے طفیل غلام نبی اختر صاحب کے آباء و اجداد کی روحوں کو عطا فرما۔ دودھی کے قبرستان میں، رینو کوٹ بگھاڑو کے قبرستان میں جتنے بھی اہل ایمان آسودہ خاک ہیں مولا سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ تمام حاضرین مجلس کے آباء و اجداد کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ ہم سب کے بھی دادی حالی نالی حالی سسرالی رشتہ داروں کی روحوں کو اس ذکر خیر کے طفیل ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما۔ رب العالمین ہم سب تیرے کرم کی آس لگائے یہاں پہ حاضر ہیں، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ مولا ہم نمازوں سے محروم ہیں، ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما۔ ہم قرآن کی تلاوت سے محروم ہیں، مولا ہمیں قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگی رزق میں مبتلا ہیں مولا ان کے لیے رزق کے دروازے کشادہ فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں اہل ایمان آباد ہے مولا سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، سب کی پریشانیاں دفع فرما، سب پر اپنی بارش کرم نازل فرما۔ رب العالمین محمد تبریز احمد صلی اللہ علیہ کے نواسے کی پیدائش ہوئی ہے، ہاسپیٹل میں زیر علاج ہے، رب العالمین انہیں شفا عطا فرما، انہیں تندرستی عطا فرما، امراض و اسقام سے اس بچے کی حفاظت فرما۔ رب العالمین غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل اس بچے کو صحت و عافیت کے ساتھ ایمان اور عمل خیر کے ساتھ شاد و آباد فرما۔ رب العالمین اس بچے کی آمد کو میرے گھر اور میرے خانوادے کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنا۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، حق لا اله الا الله محمد رسول الله۔